بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا تاریخ اسلام کا سبق ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تاریخ مدینہ اور تاریخ اہل مدینہ منورہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنے معمول اور روٹین کے مطابق ہم پچھلے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارا پچھلا جو سبق تھا اس کا عنوان تھا وادی یثرب، کچھ احوال اور کچھ واقعات۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے دیکھا جب مکہ مکرمہ بھی پیچھے ہٹ گیا، اہل طائف بھی پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ اسلام کا مرکز، اسلام کا سرچشمہ مدینہ منورہ بنے گا، جس کا قدیم نام یثرب تھا۔ پھر ہم نے اس علاقے یعنی یثرب یا مدینہ منورہ کے محل وقوع کے بارے میں پڑھا اور کیا کیا نام اس کے تاریخ میں سیرت نگاروں نے، مورخین و محدثین نے ذکر کیے ہیں، اس حوالے سے ہم نے پڑھا۔ علاوہ ازیں اس خطے کی آب و ہوا اور موسم کیسا ہے یہ ہم نے جانا۔ پھر ہم نے اس علاقے کے کل رقبہ اور آبادی کے بارے میں پڑھا کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، آبادی وغیرہ کتنی تھی، پھر اس کی حدود اربع کیا ہیں، اس کے کس سمت میں کون سا ملک ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباق ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے تاریخ مدینہ منورہ، اور ہم اسی کے ساتھ پڑھیں گے تاریخ اہل مدینہ یعنی انصار مدینہ۔ اگر ہم انصار مدینہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھکانہ دیا، جن لوگوں نے اس سعادت کو سمیٹا کہ وہ اپنے دیار کو، اپنے علاقے کو اسلام کا مرکز بنائیں، وہ سارے کے سارے عرب تھے جن کو بعد میں انصار کہا گیا، اور ان کے طبقے پر یہی اصطلاح لاگو ہوئی، بعد میں انہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ انصار ہمیشہ سے اسی یثرب اور مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، یا ان کا آبائی علاقہ کوئی اور تھا، وہاں سے یہ ہجرت کر کے یثرب کی طرف آئے تھے؟ تو اس حوالے سے اصل اور تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ عرب، یہ انصاری لوگ ملک یمن کے رہنے والے تھے، اور یہاں ان کی آبائی زمین تھی اور یہاں پر یہ آباد تھے، اور یہاں سے ہجرت کر کے یہ یثرب یا مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اب اگر ہم گلوب میں اور دنیا کے نقشے میں دیکھیں کہ کہاں پر آباد ہے یہ ملک یمن جہاں پر عرب لوگوں نے ہجرت کی تھی، تو یہ ہمیں ملتا ہے مغربی ایشیا میں، اور مغربی ایشیا میں مشرق وسطیٰ کا ایک مسلم ملک کے طور پر ہمیں یہ ملتا ہے۔ گلوب میں یہ جو ہرے رنگ کا نظر آ رہا ہے اس کو ملک یمن کے طور پر ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ملک یمن ہے، اور سعودی عرب کے نچلے کی طرف سے جنوبی سمت میں ہمیں یہ ملک نظر آ رہا ہے۔ اسی گلوب کو مزید واضح کرنے کے لیے ذرا قریب سے ہم اس کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں ملک یمن کا نقشہ کچھ یوں ملتا ہے کہ یہ ایک جزیرہ نما عرب کے جنوبی سرے پر واقع شہر ہے یا ایک علاقہ ہے، اور اس کے شمال میں سعودی عرب یا جسے لکھا ہوا ہے عربستان سعودی یہ موجود ہے، اور اس کے مشرق میں عمان کا علاقہ ہے، جنوب میں بحیرہ عرب اور مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ نیز اس کی سرحدیں ایریٹریا، جبوتی اور صومالیہ کے ساتھ جا کر ملتی ہیں، اور اس کا جو دارالحکومت ہے وہ صنعاء شہر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری معلومات ہیں ملک یمن کے بارے میں، جہاں پر اہل عرب یعنی انصار مدینہ رہا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے یثرب یا مدینہ منورہ کی طرف یہ حضرات آ گئے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم ان انصار کا یا ان عربوں کا خاندانی پس منظر جاننا چاہیں کہ خاندان کے لحاظ سے یہ لوگ کون تھے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، ان کا سلسلہ نسب کہاں سے جا کر ملتا ہے، تو یہ وہ عرب تھے جنہیں عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو ابتدائی لیکچرز تھے اس حوالے سے، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا عرب اپنے آپ کو 3 نسلوں میں تقسیم کرتے ہیں، عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو ان میں بھی جو سب سے قدیم عرب جو تھے وہ عرب عاربہ ہی سمجھے جاتے تھے، جو موجود عرب تھے، لہذا اہل مدینہ کا تعلق بھی انہی عرب عاربہ سے تھا۔ پھر اگر ہم عرب عاربہ کی مزید تحقیق کریں اور اس کی ذیلی شاخوں میں جائیں تو ہمیں قحطانی عرب ملتے ہیں، تو ان انصار مدینہ کا تعلق عرب عاربہ کی شاخ قحطانی عرب سے تھا۔ پھر قحطانی عرب کی بھی 3 بڑی بڑی شاخیں تھیں، جن میں ہمیں ملتے ہیں نمبر 1
بنو قزعہ، نمبر 2 بنو کہلان اور نمبر 3 بنو ازد۔ پھر بنو ازد سے اگر ہم مزید تحقیقات کریں تو اسی سے ہمیں 2 شاخیں ذیلی ملتی ہیں جن کا نام ہے اوس اور خزرج، اور اس کی بنو ازد کی اور بھی کئی شاخیں ہیں، بنو سلیم وغیرہ ہیں، لیکن اس کی مشہور جو شاخیں ہیں اور جو ہمارے اس وقت کے مطالعے کا عنوان ہے اور ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ ہیں ازد کی ذیلی شاخیں اوس و خزرج۔ یہ وہی اوس و خزرج ہیں جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے، جنہیں عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا کچھ یوں ہوا کہ اوس و خزرج جو ہیں یہ بنو ازد کی ذیلی شاخ ہیں، اور بنو ازد جو ہے یہ قحطانی عرب کے لوگ ہیں، اور قحطانی عرب وہی لوگ ہیں جنہیں عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ عرب کی 3 اقسام میں سے جو موجود قدیم ترین قسم ہے عرب عاربہ، ان سے انصار مدینہ کا تعلق تھا اور یہ ان کا خاندانی پس منظر تھا۔ پھر اگر ہم یہ معلوم کریں کہ یہ جو انصار ہیں ان کے جد امجد کون تھے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر اس شخصیت کا نام حارثہ بن ثعلبہ ملتا ہے۔ یعنی اوس اور خزرج 2 شخصیات تھیں، 2 بھائی تھے آپس میں، اور یہ حارثہ نامی شخصیت کے بیٹے تھے۔ تو اب سلسلہ نسب کچھ یوں بنے گا: اوس بن حارثہ بن ثعلبہ بنو قحطان عرب عاربہ سے، خزرج بن حارثہ بن ثعلبہ بنو قحطان عرب عاربہ سے۔ تو اس طریقے سے ان کا تعلق حارثہ بن ثعلبہ سے تھا۔ پھر جب اوس و خزرج کے خاندان بڑے اور یہ خاندان سے ہوتے ہوئے ذیلی شاخوں میں بٹتے ہوئے قبیلے بن گئے تو پھر دونوں مستقل بالذات ہو گئے اور اوس اور خزرج 2 قبیلے کی صورت میں نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ پھر عرب انصار جو تھے یہ مدینہ آمد ان کی کیا ہوئی، اس کا کیا پس منظر تھا، اس کی اگر ہم تاریخی حیثیت دیکھیں تو جو معروف قول ہے وہ یہی ہے کہ معارب نام کا یمن میں ایک ڈیم تھا جہاں پر پانی کا بند باندھا ہوا تھا، وہ کسی وجہ سے زیادہ بھرنے کی وجہ سے یا طوفان سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا اور ایک بڑا خوفناک قسم کا خونخوار قسم کا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے یمن ان لوگوں کو خالی کرنا پڑا اور پانی سے بچنے کے لیے یہ لوگ ہجرت کر کے دائیں بائیں کے دیار میں گئے، اور یہ جو انصار عرب تھے یہ یثرب کی طرف آگے جو کہ ایک نخلستان کا علاقہ تھا، اور پھر یہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ یہ مشہور قول ہے، تاہم اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں کہ اہل مدینہ کیوں اس طرف آئے تھے اپنا آبائی خطہ، آبائی شہر چھوڑ کر، وہ متعدد اسباب بیان کیے جاتے ہیں، تاہم راجح قول یہی ہے کہ معارب ڈیم کے ٹوٹنے کے بعد سیل ارم آیا جس کی وجہ سے انہیں اپنا آبائی علاقہ اور خطہ ملک یمن چھوڑنا پڑا، اور یہ ملک یمن چھوڑ کر یثرب میں آ گئے جو کہ بعد میں مدینہ منورہ بنا۔ اس کے بعد جب اگر ہم دیکھیں کہ جب آل حارثہ یعنی اوس و خزرج اس خطے میں یثرب میں آ کر آباد ہو گئے تو اس وقت یہاں کے کیا احوال تھے، تو اس سے ہمیں تاریخی طور پر کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات یثرب میں آئے تو یہاں پر پہلے سے کچھ اقوام آباد تھیں، کیونکہ اپنی طبعی ساخت کی وجہ سے یثرب کا علاقہ ایسا تھا جو اس بیابان اور ریگستان کے اندر ایک نخلستان کی طرح کا تھا، اس کی زمین بہت زیادہ اچھی تھی تو یہاں اقوام آباد ہونا پسند کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب یثرب میں انصار پہنچے تو پہلے سے کچھ اقوام آباد تھی، اور وہ تھے یہود کے قبیلے، جن میں سے تاریخ دانوں نے قریباً 30 قبائل کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پر موجود تھے۔ اب ان یہودیوں کے ساتھ اس شہر یعنی یثرب میں عرب بھی آ کر آباد ہو گئے، اور عرب کے جو 2 بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج، یہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو انہوں نے یہود کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا، کیونکہ یہاں کے قدیم باشندے یہی تھے اور یہاں کی زراعت، کھیتی باڑی اور دیگر امور کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے تھے، عرصے سے کر رہے تھے، تو ان دونوں کے آپسی میل ملاپ کے ساتھ یہ رہنے لگے، اور یہاں پر یوں ایک مشترکہ اتحاد عربوں اور یہودیوں کا ہو گیا، اور انہوں نے رہائش اختیار کرنا شروع کر دی۔ لیکن پھر بعد میں عربوں نے محسوس کیا کہ یہودی ہم پر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بہت سی اخلاقی گراوٹ والے کام یہ کرتے ہیں، اور اس میں خواہی نہ خواہی ہمیں بھی مجبور ہونا پڑتا ہے، لہذا عرب اور یہودیوں میں آپس میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ پھر عربوں نے اس وقت کے جو غسانی لوگ تھے ان سے مدد مانگی، اور انہوں نے آ کر یہودیوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے یثرب کے جو یہودی تھے وہ عربوں کے مقابلے میں کمزور پڑتے چلے گئے، اور عربوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا گیا۔ اب اگر یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن عربوں کی ایک فطرت اور طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ہوا جو وہاں پر اکثر ہوا کرتا تھا کہ ان کے آپس میں ٹھنی رہتی تھی،
آپس میں یہ لوگ لڑائی جھگڑا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چپرکلش ہو جایا کرتی تھی جو جنگوں کی صورتیں اختیار کر لیتی تھی۔ لہذا یہودیوں کے ساتھ ان کی تعلقی ہونے کے بعد ان کی آپس میں بھی جنگ اور لڑائیاں ہونے لگی اور یہ سلسلہ بہت زیادہ طویل ہونے لگا۔ تو پھر یہودیوں نے ایک اور مکاری کی کہ عربوں کا یہودیوں سے دوبارہ اتحاد قائم ہو گیا۔ یہودیوں نے عربوں کو سپورٹ کیا اور ان کی جب آپس کی جنگ ہوا کرتی تھی تو کسی ایک فریق کے ساتھ ہو کر یہودی بھی لڑا کرتے تھے اور جنگوں میں بھی جایا کرتے تھے، اسلحہ وغیرہ بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عرب یہودیوں کے قبائل کے درمیان بٹ گئے۔ چونکہ یہودیوں کے بھی 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو انہوں نے عربوں کے 2 قبائلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ اوس جو تھے وہ بنو قریظہ کے ساتھ جا ملے اور جو خزرج تھے وہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ جا ملے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ جب الگ الگ ہو گئے تو پھر ان کی جنگیں اور لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھی، جس میں یہودی عربوں کو سپورٹ بھی کیا کرتے تھے، جانی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، اسلحہ وغیرہ کے لحاظ سے بھی، اور ساز و سامان اور پلاننگ کے لحاظ سے بھی۔ اس طریقے سے عربوں کی آپس میں لڑائی کا حصہ یہودی بھی بنا کرتے تھے اور ان کو بھی خوب لڑایا کرتے تھے آپس میں۔ اور یہ عربوں کی آپس کی لڑائیاں جو چھوٹے چھوٹے معاملات سے شروع ہوا کرتی تھیں، بہت بڑی بڑی جنگوں کی صورت اختیار کر لیا کرتی تھی۔ بہت ساری جنگوں کا نام تاریخ میں آتا ہے، جس میں جنگ عسیر وغیرہ ہے اور بھی کئی لڑائیاں ہیں، اور ایک معروف جنگ جسے جنگ بواس کہا جاتا ہے، یہ ان اوس و خزرج کے درمیان پیش آئی، جس میں یہودی بھی باقاعدہ جنگجوؤں کی صورت میں شریک تھے اور اس لڑائی کا حصہ بن رہے تھے۔ پھر اس جنگ بواس میں ایک خاص بات یہ پیش آئی کہ عربوں کے جتنے بھی سردار تھے ان میں سے اکثریت کا خاتمہ ہو گیا، اس جنگ میں مارے گئے اور کوئی بھی نہ بچا، اور اس جنگ کے اندر قبیلہ اوس کی واضح طور پر شکست سامنے آئی تھی۔ لہذا خزرجیوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہمیں کوئی ایک مضبوط اتحادی چاہیے جو بہرحال یہود یثرب سے بھی بڑا ہو۔ لہذا انہوں نے قریش مکہ سے اتحاد کی کوششیں کی، لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر سرداران قریش نے ان کا کوئی خاص استقبال نہ کیا، بلکہ ابو جہل نے معاملات تر بتر کر دیا، آگے پیچھے کر دیا کہ اس وقت ہم اپنے ہی کچھ معاملات وغیرہ میں الجھے ہوئے ہیں، تمہاری کیا مدد کریں۔ اس طریقے سے یہ جو اہل یثرب تھے، خزرجی حضرات تھے، یہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان کے یہ سفارتی تعلقات جو تھے اہل مکہ کے ساتھ ناکام ہو گئے، لیکن یہ ناکامی ایک بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنی، اور وہ یہ کہ ان کی ملاقات واپسی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا، جن کی پہلی بازگشت اس قافلے کے ذریعے سے یثرب اور مدینہ منورہ تک پہنچی، اور بعد میں مدینہ منورہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، جس کا عنوان تھا تاریخ مدینہ اور اہل مدینہ منورہ۔ آج کے درس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہم نے باشندگان یثرب کے کچھ احوال پڑھے اور ان کا خاندانی پس منظر اور علاقائی پس منظر کے کس علاقے سے رہتے تھے، کون تھے یہ، کہاں سے آئے تھے، جدی پشتی طور پر کیسے تھے، یہ ہم نے پڑھا۔ علاوہ ازیں یہ یثرب ان کی آمد کب ہوئی یہ ہم نے جانا۔ عربوں کے آپس کا اتحاد اور یہاں پر جو یثرب میں پہلے سے اقوام موجود تھی یعنی یہود، ان سے اتحاد کی کہانی ہم نے پڑھی۔ پھر عربوں کی آپس کی جو خانہ جنگی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اہل یثرب کی اہل مکہ سے اتحاد کی کیا کیا کوششیں تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے کیسے ملاقات ہوئی وہ ہم نے پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی تفصیلی ملاقات کا حصہ اگلے کسی درس میں انشاءاللہ العزیز آ جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔